احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب، اب آپ نے کہہ دیا تو پھر سب نے کہہ دیا، اب سب نے کہہ دیا، اب سب کہہ رہے ہیں، اب سب کہہ رہے ہیں۔ سب سے کیا مراد ہے؟ سب سے مراد یہ ہے کہ جو جھکنے والے ہیں، جو جھکنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ کناروں دیوار ہی نہیں، جہاں جہاں اذان کی آواز جا رہی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، یہ آپ شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہ کچھ خیالی بات ہے کہ یہ سب کہہ رہے ہیں، نہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تسبیح الہی نہ پڑھتی ہو۔ ذروں سے آوازیں آ رہی ہیں، سننے والی آنکھ، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھ، دل کی آنکھیں اگر ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ، اور کان اگر ہوں تو سن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، ابھی امریکہ میں اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، امریکہ میں آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آئے گی، آتی رہے گی۔ مکہ معظمہ پر، مکہ معظمہ پر جب فتح ہوا، وجاء الحق وزهق الباطل، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ اللہ بلال حبشی کو حکم فرمایا اذان دو۔ اب روح زمین پر اذان ہو رہی ہے، کعبے میں اذان ہوئی، اس وقت سے لے کر 1450 سال ہو گئے اذان ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تعارف کرایا اللہ نے، اپنے محبوب سے تعارف کروایا۔ اے محبوب آپ کہیے اشہد، میں گواہی دیتا۔ اللہ نے فرمایا آپ کہیے اشہد، آپ کہیے قل، تو حضور نے فرمایا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو 1450 سال گزر گئے، روح زمین پر رسول اللہ کے دیوانے اور مستانے میناروں پر کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ کہیے، اور رسول اللہ نے پھر ایسا کہا کہ ان کا کہا اب قیامت تک جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے، اور جاری رہے گا، یہ 24 گھنٹے جاری ہے۔ اذان 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ اب کہیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، آج سنی اذان 24 گھنٹے ہوتی ہے، 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے، اذان 24 گھنٹے ہو رہی ہے، 24 گھنٹے میں جو 60 منٹ ہے، ہر منٹ پر اذان ہو رہی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اذان تو اپنے وقت پر ہوتی ہے، 5 دفعہ ہوتی ہے۔ آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں، میں بھی یہی سوچتا تھا، اذان تو 5 دفعہ ہوتی ہے۔ اذان 5 دفعہ آپ کے شہر میں ہوتی ہے، اذان 5 دفعہ آپ کے شہر میں ہوتی ہے، اور ہر شہر میں اذان 5 دفعہ ہوتی ہے، لیکن پوری کائنات میں اذان ہر آن ہو رہی ہے، اور ہر آن ایک نئی شان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہر گھنٹے میں نئی مسجدیں بن رہی ہیں، ہر دن میں ایک نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ امریکہ میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، امریکہ میں اس وقت فجر کی تیاری ہو رہی ہے۔
اذان ہو رہی ہے. 13 گھنٹے کا فرق ہے اسلام آباد اور لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا. 13 گھنٹے کا فرق ہے. 13 گھنٹے کا جب فرق ہے تو آپ نے عشاء پڑھ لی، 12 بج رہے ہیں تو فجر کی اذان تو ہو رہی ہوگی. امریکہ میں فجر کی اذان ہو رہی ہے، لندن میں ظہر کی اذان ہو رہی ہے. آپ فارغ ہو چکے تو کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور کہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے. گھڑیال، یہ گھڑی گھوم رہی ہے، یہ ساعتیں تبدیل ہو رہی ہیں. زمین و زمان میں، اس کون و مکان میں وقت کے مطابق یہ ساعتیں تبدیل ہو رہی ہیں. ساعت جس طرح سوئی حرکت کرتی ہے اس کی حرکت کے ساتھ ساتھ اذانیں بھی مختلف مقامات سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. سننے والے چاہیے، اذان دینے والے موجود ہیں. تو ہو رہا ہے 24 گھنٹے سلسلے جاری. 24 گھنٹے اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے. اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ احد. تو روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نے بلند کیا تو وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہیں، کسی نبی کے دامن سے وابستہ اتنے نہیں ہیں جتنے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سوانیزے پہ آفتاب ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، حشر کے میدان میں سب حاضر ہوں گے، میں بھی حاضر ہوں گا. ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہوں گے. میں جب اپنے روزے سے باہر آؤں گا تو ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہوں گے. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی میرے ساتھ ہوں گے. پھر جنت البقیع میں جتنے بھی لوگ ہیں، جنت البقیع مدینہ شریف کا قبرستان، ان سب کو ساتھ لوں گا. حضرت عثمان بھی ساتھ ہوں گے، اہل بیت رسول اللہ بھی ساتھ ہوں گے. پھر میں مکہ معظمہ میں جو قبرستان ہے جنت المعلا، ان سب کو ساتھ لوں گا. اور اس طرح میں میدان محشر میں حاضر ہوں گا. وہاں اللہ رب العالمین کے حکم سے روح زمین پر پوری کائنات کے جتنے بھی انسان حضرت آدم کے وقت سے لے کر ہے میرے دور قرب قیامت کے قائم ہونے تک، وہ سب اس میدان محشر میں حاضر ہوں گے. تو حکم الہی ہوگا. کیا حکم ہوگا؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا فامتازوا اليوم ایھا المجرمون. مجرم الگ ہو جائے قیامت کے دن حشر کے میدان میں. مجرمین کافر، مجرم مشرک، یہ مجرم ہے. یہ مجرمین اور مشرکین کو الگ کر دیا جائے گا. اور آدم صفی اللہ سے لے کر اے میرے صحابہ سے گفتگو ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، حدیث مبارک میں آتا ہے، اور اے صحابہ مجرمین کو، یہ آیت سنا کر حضور نے فرمایا مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا، ایمان والوں کی الگ صف ہو جائے گی. اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، ایمان والوں کی صفیں الگ ہو جائیں گی. ایمان والے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر تیرے پیغمبر کے وقت تک، تیرے پیغمبر، صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے، تمہارے پیغمبر آخری نبی اور قیامت تک جتنے بھی ماننے والے وہ سب الگ ہو جائیں گے. حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافر الگ ہو جائے گی. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کافروں کو اللہ رب العالمین الگ فرما دے گا، ایمان والے الگ ہو جائیں گے. تو ایمان والوں کی 120
120 صفحے ہوگی، میں تو 20 صفحہ ایمان والوں کی 120